अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने जलसों में जाने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ ये एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है, दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि कैदी की जमात को आउट करने का जो प्लान था वो सारा बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो प्लान बनाया गया था वो नाकाम हो गया। न सिर्फ नाकाम हो गया, अगर इंतखाबात के नताइज मंशा और सोच के मुताबिक नहीं आते तो फिर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का जो किरदार है एक मरतबा फिर वो अहमियत अख्तियार कर गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ मसला क्या है और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है और उसकी जमात को जो आउट करने का प्लान था वो नाकाम कैसे हो गया, इसके हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं और आने वाले इंतखाबात के जो नताइज मुतवक्का हैं, अगर इसी तरह होता है तो फिर खरीदो फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत हाल क्या बनेगी और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का जो किरदार अहम है, ये हमारे आज के प्रोग्राम के मौजू हैं। अब हुआ ये है कि बले बले हो रही थी मुस्लिम लीग नून की और उसके कायद मियां नवाज शरीफ की कि वो आएंगे और इंतखाबाती मुहिम चलाएंगे जिसकी रोशनी में मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कहा जा सकता है जिस मेले की तवक्को थी वो मेला मुनक़द ही नहीं हुआ। पिछले हफ्ते साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के एक इंतखाबाती जलसे में गए और उन्होंने मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट के लिए जलसे को खिताब किया और उसके बाद जो स्टेज था वो अपनी बेटी और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज को दे दिया। और उसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। एक अफवाह ये है कि मियां नवाज शरीफ की जो सेहत है वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो जलसे से खिताब किया उसके बाद उसका ये कहना था अपनी पार्टी के रहनुमाओं को कि वो जलसों से खिताब नहीं करेंगे, उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती। लेकिन बाकी जो दुश्मन ज़राए हैं मुस्लिम लीग नून के या साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के, उनका ये कहना था कि एक डर की सूरत हाल, डर की कैफियत मुस्लिम लीग नून पर, उसके रहनुमाओं पर, उसकी क़यादत पर हावी है और उसी डर की वजह से मियां नवाज शरीफ अवाम के पास जाने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने मज़ीद जलसों में जाने से इनकार किया है। अब फैसला ये हुआ है कि मियां नवाज शरीफ जो इंतखाबाती जलसे मुनक़द होंगे वहाँ खिताब तो नहीं करेंगे। हो सकता है कि एक इक्का दुक्का किसी जलसे में जाएं, खिताब करें, लेकिन ऑलमोस्ट जो एक शेड्यूल बनाया गया था कि हर जलसे को वो खिताब करेंगे और यही एक वजह है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में और केपी के में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। अब वो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा या ऐसा नहीं हो पा रहा। अब फैसला ये हुआ है कि लाहौर में मुख्तलिफ रैलियाँ मुनक़द की जाएंगी। मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ उन रैलियों की क़यादत करेंगे और उनको खिताब करेंगे। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ज़रा कहते हैं कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है लाहौर के 2-3 हलके वो कवर कर लें, लेकिन बाकी पंजाब का क्या बनेगा जहां सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए मौजू नहीं है। टफ मुकाबला है। तहरीक इंसाफ जो बल्ले के साथ तो मैदान में नहीं है, लेकिन मासवाए बल्ला उसके जो उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत से जो इंतखाबात लड़ रहे हैं, ज़रा बताते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं
ان کے درمیان نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جلسوں میں جانے اور ان کو خطاب کرنے سے نہ صرف انکار کیا ہے لیکن صحت کا بہانہ بھی بنایا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، انتخابات سے پہلے وہ لندن چیک اپ کے لیے جا سکتے ہیں، اب جاتے ہیں نہیں جاتے فی الحال یہ تو کہا نہیں جا سکتا، اور میرے خیال میں موجودہ حالات میں اس کا جانا پارٹی کے لیے اور انتخابات کے لیے نیک شگون بھی نہیں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے وہ لندن تو نہ جائیں، لیکن ذرائع کہتی ہیں کہ وہ جلسوں کو خطاب کرنے نہیں جا رہے، جس کا یقینی طور پر مسلم لیگ نون کو، ان کے امیدواروں کو دھچکا لگے گا۔ تو اس طرح مسلم لیگ نون انتخابات میں مشکل میں ہے، نہ صرف تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، بلاول بھٹو زرداری تو ہاتھ دھو کے میاں نواز شریف کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ان کا یہ الزام ہے کہ مسلم لیگ نون اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابات لڑ رہی ہیں، وہ سارے مقدر حلقوں سے توقع لگائے بیٹھی ہیں کہ وہی ان کو انتخابات میں کامیاب کروائیں گے۔ میں واحد لیڈر ہوں یا میری واحد جماعت ہے کہ ہم عوام کے بل بوتے پر انتخابات لڑنے جا رہے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے، میں وزیر اعظم بنوں گا اور جیالے وزیر اعلیٰ بنیں گے اور 10 نکاتی اعلان اور اس طرح سے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کھل کر کھیل رہے ہیں۔ اب اس کے اثرات انتخابات میں یقینی طور پر مجھے تو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس کے نتائج بھی ملیں گے۔ ایک تو یہ مشکل ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ میاں نواز شریف جلسوں میں خطاب کرنے نہیں جا رہے، اور ایک ڈر کی کیفیت ہے اور ایک خوف کی کیفیت مسلم لیگ نون پر طاری ہے، اور وہ خوف ہے قیدی کا۔ اب قیدی کے حوالے سے یا اس کی جماعت کے حوالے سے صورتحال یکسر یا تو تبدیل ہو گئی ہے یا ہمیں پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے کہ اس کی جماعت انتخابات سے یا انتخابات کے نتائج سے آؤٹ نہیں ہو رہی۔ ایک سابق چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان سے بات چیت ہوئی، پوچھا گیا کہ بلہ تو چھن گیا تحریک انصاف سے یا قیدی سے عمران خان سے، تحریک انصاف کی پوزیشن کیا بنے گی؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بلہ چھن گیا تو کیا ہوا، تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور بلہ اگر چھین لیا گیا، ساری خواری بھی اٹھائی، تحریک انصاف ایز اے سیاسی جماعت موجود ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ بھی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے انتخابات کی تاریخ میں سب سے زیادہ آزاد امیدوار انتخابات لڑ رہے ہیں، اور ان میں اکثریت تحریک انصاف کے امیدواروں کی۔ اس سابق چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ اگر موجودہ جو صورتحال ویو موجود ہے انتخابات کی، جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اکثریت سے کامیاب ہو کر آتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے بعد جو 3 دن ہیں جس میں آزاد امیدواروں کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو یا تو جوائن کرنا ہوتا ہے یا آزاد حیثیت میں رہنا ہے، وہ آزاد امیدوار تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں۔ تو تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر پارلیمانی جماعت کی صورت میں سامنے آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے حوالے سے معاملات طے ہو جائیں۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں بیرسٹر گوہر، پچھلے ہفتے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اہم جو ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور وہ ملاقات بھی اسی روشنی میں ہے کہ بلہ تو آپ لوگوں نے چھین لیا، لیکن تحریک انصاف کی سیاسی جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے۔ اگر انتخابات میں آزاد امیدوار جیت کر آتے ہیں اور تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں، اور تحریک انصاف ایک پروسیس میں جا کر انتخابات انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرواتی ہے، تو پھر کیا اس کا بلے کا نشان انتخابات کے بعد تو بحال ہو سکتا ہے، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو سابق چیف الیکشن کمشنر بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے
انتخابات کے بعد پارلیمانی جماعت کی شکل میں قومی اسمبلی میں آنا، صوبائی اسمبلی میں آنا، اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ بلہ چھین کر کوئی بھی جو اگر یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف انتخابات سے آؤٹ ہو گئی تو یہ اس کی خواب خیالی ہے۔ اور دوسری بڑی بات وہ یہ کر رہا ہے کہ اب اس انتخابات کی روشنی میں ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انتخابات کے بعد ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کے زیادہ سے زیادہ جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے اگر کامیاب ہو کر آئے ہیں تو پھر بولیاں لگیں گی، اور ہر جماعت کی یہ کوشش ہوگی کہ آزاد امیدوار خرید لے اور حکومت بنائے، اور حکومت بنانے کے لیے ذرائع کہتے ہیں کہ 166 ارکان کی قومی اسمبلی میں ضرورت ہوگی۔ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ عدد موجود نہیں ہوگی تو اس کے بعد جوڑ توڑ کا عمل بھی اگر کامیاب نہیں ہوتا، اس کے بعد صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کردار ایک مرتبہ پھر عام ہو جائے گا، کیونکہ انتخابات کی روشنی میں اب ہونے والے جماعتوں کو دعوت دیں گے کہ وہ حکومت بنانے کے لیے میجارٹی شو کریں۔ اگر کوئی سیاسی جماعت سادہ اکثریت کے ساتھ میجارٹی قومی اسمبلی میں شو نہیں کرتی اور حکومت بنانے کے لائق نہیں رہتی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی ایک مرتبہ پھر انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں یا حکم کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ پھر ملک میں عدم استحکام اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور یہ سارا معاملہ قیدی کے فیور میں جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔